ڈاکٹر سعید اختر، یہ بالکل جو کلوزنگ ان کے ریمارکس ہے وہیں سے آپ سے آغاز کروں گا. علاج ایک تو احتیاط بھی ہے، ساتھ علاج کیا کیا ہے اس کا؟ صحیح، علاج کوئی نہیں. اس میں سب سے بڑا علاج اس کی پریونشن ہے، اور اس پہ علاج پہ بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، کچھ ڈفرینٹ ڈیٹا سامنے آیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی یہ سارا ڈیٹا کوئی بھی رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز جو ہم ایک ویلیڈیٹڈ اسٹڈیز کہلاتے ہیں، جس کے بیس پہ ایک پروسیس سے ہم یہ ایبسولوٹ ٹرمز میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوائی اس کے لیے بالکل افیکٹو ہے، ایسا کوئی ڈیٹا ابھی چھوٹے چھوٹے سیمپلز ہیں، وہ انہوں نے ریٹروسپیکٹو سیمپلز ہیں. یعنی جب تک یہ اسٹڈیز پروسپیکٹو رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائلز نہیں ہوتے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جو چھوٹے چھوٹے سیمپلز ہیں اس میں اینٹی ملیریلز ہیں، اینٹی ریٹرو وائرلز ہیں، ایزیتھرومیکس وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ابھی بالکل اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. وہ ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج کے اوپر ہے، ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ. تو لہٰذا کمنگ ٹو جو اینٹی بایوٹک ہے ایزیتھرومائسین، وہ بھی اس کو HCQ کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ریسوچین ہے وہ بھی ہیلپ فل ہے، لیکن اٹ از ناٹ دی فائنل سولوشن. بالکل ایسے ہی. اور نہیں، اور پھر ایک اور چیز میں ذرا بتا دوں کہ یہاں پہ لوگ یہ جو ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہے، یہ کوئی بنائن دوائی نہیں ہے. اس سے ہارٹ کی جو کنڈکشن ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور سو بچوں کے آدمی کارڈیک اریسٹ میں جا سکتا ہے. تو خود سے کوئی نہ لے سکتا، خود کو ایکیوٹی انٹرول جب بڑھتا ہے نا، تو اس کو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے یا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر انڈر لائنگ ہارٹ ڈیزیز ہے. تو لہٰذا جو بھی علاج ہو وہ ایک سپروائز کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. کمنگ ٹو جو ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ ہم کیا کریں، تو بیسکلی دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمیں پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان اسٹیٹ آف وار ہیں. اس میں کوئی یہ کوئی پینک پھیلانے والی بات نہیں ہے، یہ گراؤنڈ پہ، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ایک گراؤنڈ پہ ایک ریالٹی ہے، ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن ابھی اس میں کوئی گھبرائیں نہیں اور پریشان نہیں ہوں، اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ایک پرابلم ہے. جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، جس کا مطلب ہے فوج، گورنمنٹ، میں، آپ، ایوری بڈی ان دیئر اون رسپیکٹیو رولس. اور ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے اس وقت جو ہم پہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے لوگ جو 95% وہ لوگ ہوں گے سعید غنی صاحب کی طرح، جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، اگر وہ ٹیسٹ نہیں کراتے تو 2 ہفتے کے بعد وہ نیگیٹو ہو جاتے، اور وہ 2 ہفتے کے بعد آپ ٹیسٹ کرتے تو شاید پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو آج یہ بڑی اچھی بات ہوگی جو یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہمارا اور گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان چھپے ہوئے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو آئسولیٹ کیا جائے. اگر خود ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس پہ فورس یوز کرنی پڑتی ہے تو فورس بھی یوز کرنی پڑے گی. یہ آپ پروٹیکٹ کریں. ٹریس دیم لائک اے پرسن لائک سعید غنی جس کے کچھ سمٹم ایسے تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس کا ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے اس کے اندر، اور وہ میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ سورس سے ایپیڈیمیولوجیکل انویسٹیگیٹو ورک اپ میں آپ سورس سے چلتے ہیں، سورس کے بعد اس کے کانٹیکٹس کو ٹریس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے کانٹیکٹس کو ٹریس کرتے ہیں، اور ان سب کو ٹیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تو ایک بہت ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، لاکھوں کے حساب سے. اور ایگزیکٹلی یہ میتھڈالوجی ساؤتھ کوریا نے استعمال کر کے اپنے گراف کو بہت ریپڈلی، ایون بیٹر دین چائنا پرفارم کر کے انہوں نے اس ابھی DGISPR نے اپنے پریسر میں ایک ٹرم یوز کی، کانٹیکٹ ٹریس کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ کانٹیکٹ ٹریس ہے جس کی آپ نشاندہی کریں.